آج ہی ایک سٹوری بھی چھپی ہے، اس کے اندر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جہاں تک پروونشل اسمبلی کی سیٹس ہیں، اگر اس کے اندر آپ حلقے بندیوں کے بعد آپ بدلاؤ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو ایک سٹنگ نیشنل اسمبلی منتخب نمائندے چاہیے ہوں گے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو اب مزید مشکل نہیں نظر آ رہا کہ 2023 کے سینسس پہ انہوں نے اعلان تو کر دیا ہے کہ الیکشنز ہوں گے، مگر آج الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے حوالے سے ایک سٹوری کی گئی ہے کہ وہ بڑے پریشان ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، اس لیے چونکہ آپ کے پاس تو منتخب نمائندے نہیں ہیں جنہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنی ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ جو فیصلے کیے گئے جلد بازی میں فیصلے کیے جاتے ہیں، صرف ہم نے لانگ ٹرم پالیسیاں نہیں بنائی ہیں، ہم نے شارٹ ٹرم پالیسیاں بنائی، اور ان شارٹ ٹرم پالیسی کی وجہ سے ہم نے ایسے فیصلے کیے ہیں اس ملک میں جن فیصلوں کو جو نا ہم نے برسوں بھگتنا پڑا ہے میں۔ مگر ابھی بھی جو کچھ فیصلے ہوئے ہیں آپ کی خط سے ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں برسوں بھگتنے پڑیں گے، چونکہ آپ نے، اور میں آپ کا خط پڑھ دیتی ہوں چونکہ ناظرین بھی اس کو جان لیں، کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ ایک بار پھر رات کی تاریکوں میں بغیر اتحادیوں کو اعتماد میں لیے قانون سازی کر کے جمہوری اداروں کو کمزور کر کے غیر جمہوری طاقتوں کو مزید طاقتور کر کے جمہوریت کے تابوت میں مزید کیلیں ٹھوکنے کے مترادف ہوگا۔ یہ بات آپ نے لکھی ہے میاں نواز شریف صاحب کو۔ یہ نہیں ہوا جی، رات کو 12 بجے قانون سازی نہیں ہوئی، آپ کے اسمبلی میں جو ہے کورم نہیں ہوتا تھا، 20 لوگوں کی موجودگی میں آپ لوگوں نے کہا کوئی اس کو اگر کورٹ میں چیلنج کرے اور آپ کے اسمبلی کا ریکارڈ۔ مگر آپ کو یہ دکھائی نہیں گئی تھی، یہ کمیٹیز ہوتی ہیں، آپ کے 4 رکن ہیں تھے نیشنل اسمبلی کے اندر، کمیٹی میں ڈسکس نہیں ہوئی جی، نہیں ہوئے، کیبنٹ میں ڈسکس نہیں ہوئے ہیں، اور یہ جو 4 رکن ہیں انہوں نے کوئی آن دا فلور آف دا نیکسٹ ویری انہوں نے نیکسٹ اپوزیشن نہیں کی، پروٹیسٹ نہیں کیا۔ بالکل، اس دن تو رات کو 12 بجے کس کو پتہ ہے کہ کیا بل لا رہے ہیں، لیکن ویری نیکسٹ ڈے جب ہمیں پتہ چلا، میں نے اپنے جو ہمارے ایم این ایز تھے پارلیمنٹری، انہوں نے جا کے آن دا فلور آف دا ہاؤس نہ کہ صرف اس کی مخالفت کی بلکہ احتجاج بھی کیا اس پر، لیکن یہاں پہ سننے والا کون ہے؟ اپوزیشن لیڈر بھی ہم سنتے ہیں یہاں پر، اپوزیشن بھی ہے لیکن نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب اسمبلی میں کورم پورا نہ ہو، 20 آدمیوں پہ پوری اسمبلی چلے، جہاں پہ اسپیکر، میں نے اس دن اسپیکر کو کہا تھا کہ یہاں پر جو فیصلے ہوئے ہیں یہ آنے والے دنوں میں آپ کو بھی اس کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ مگر جب آپ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کیا آپ صرف نگراں وزیر اعظم کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ سوال آپ سے اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ ابھی جو آنے والے کچھ دن ہیں اس کے اندر فوکس ہے اکانومی کے اوپر ہوگا، تو سی پیک کے حوالے سے بھی کچھ منصوبے بلوچستان کے حوالے سے بھی تیار کیے گئے ہیں، تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہاں پہ معاشی فیصلے ہونے ہوں گے، اس کے لیے جمہوریت جو ہے اس کو بیک برنر پہ ڈالا جائے گا اور پہلے چارٹر آف اکانومی کو ہے اس کو ریلائز کیا جائے گا؟ دیکھیں، ایک تو جو آرمی ایکٹ کے تحت جو فیصلے کیے گئے ہیں، کیا کسی جمہوری ماحول میں یا ایک ڈیموکریٹک اس میں کنٹری میں اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے ان اداروں کو اتنا اختیار دیا ہے کہ جب جی چاہیں وہ کہیں پہ ریڈ کریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کسی کے گھر میں گھس جائیں ان سے کوئی پوچھنے والے دیں؟ اگر آپ پر یہ شبہ کیا جائے کہ آپ کے کیمرے نے کوئی ایسی تصویر لی ہے جس سے قومی سلامتی کو خطرہ ہے تو آپ بھی اس زمرے میں آتے ہیں، تو یہ کون سی جمہوریت ہے؟ مگر اس وقت آپ کے جو رکن تھے انہوں نے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں نہیں اس وقت جو ہے آواز اٹھائی قومی اسمبلی کے اندر؟ میں کہا نا، رات کی 11 بجے 12 بجے کوئی وہاں پہ پوری اسمبلی میں جو 20 لوگ بھی موجود نہیں تھے، ہمارے میں تو موجود نہیں تھا، باقی جو ہمارے اراکین تھے کچھ بلوچستان میں تھے، رات کو جو ہے وہ اس اسمبلی کے اجلاس میں بھی موجود نہیں تھے، لیکن ذمہ داری ان ڈیموکریٹک فورسز کی جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں، ان کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا ہم لوگوں نے جو نعرے لگائے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، یہی ووٹ کی عزت ہے؟ مگر آج جو آپ اپوزیشن کر رہے ہیں، لوگ یہ پوچھیں گے کہ پہلے کیوں نہیں کی، پہلے کیوں نہیں آپ لوگوں نے یہ جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی ترمیم ہوئی، پیمرا کا ہوا، اس کے اوپر کیوں نہیں اختر مینگل صاحب بولے؟ میں نے پہلے بھی جولائی 2022 میں، اپریل میں گورنمنٹ حکومت بنی، میں نے جولائی 2022 میں ایک لیٹر لکھا تھا نواز شریف صاحب کو، جو آپ نے ظاہر نہیں کیا۔ جی ہاں، اور ان کو ان خدشات کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں شہباز شریف سے بات کر کے
آپ کی جو بھی ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا. اور ہر بار جو ان سے ملتے تھے وہ بڑی عزت، میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی ہم نے پرائم منسٹر دیکھے شہباز شریف کی طرح جس انداز میں وہ ملتے تھے، جتنی عزت وہ دیتے تھے، اس کی کوئی مطلب کمپیریزن نہیں. لیکن اس کے بدلے میں جو کچھ ہم لوگوں نے کھویا، لاس صرف ایک پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کیا جی، تمام پولیٹیکل پارٹی نے، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہاں پر جمہوریت جو ہے نا وہ ہار گئی ہے.